کے اندر محتاط رہنا چاہیے، اور ایسی صورت کے اندر جبکہ پوری دنیا اس مرض کی لپیٹ میں ہے، بہتر یہی ہے کہ مسجدوں کے اندر اپنی اجتماعیت کو کچھ دن کے لیے ملتوی کرنا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجدوں کو بند کر دیا جائے۔ اذان ہو، بہتر یہ ہے کہ وہ اذان لاؤڈ اسپیکر پر نہ ہو، اور اس کے بعد امام اور مؤذن یا مسجد کا کوئی خادم ہو تو وہ جماعت کر لیں تاکہ مسجد جماعت سے خالی نہ ہو۔ اگر ایک دو آدمی اور بھی ہو جائیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اجتماعیت بہت بڑی جیسے عام دنوں کے اندر ہوتی ہے نہ ہونی چاہیے۔ اور لوگ اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ جماعت کریں اور گھروں کے اندر نماز پڑھیں۔ یہ حکم پانچوں نمازوں کا بھی ہے، اور یہی حکم جمعے کے دن کا بھی ہوگا۔ اگر ایڈمنسٹریشن آپ کو اجازت نہیں دیتا ہے اور اس کی پابندی کرتا ہے کہ آپ مسجدوں میں اس کے بعد جمع نہ ہو، تو بہتر یہی ہے کہ جمع نہ ہو، اذان ہو، مختصر سا خطبہ بھی ہو، اور دو چار آدمی نماز پڑھ لیں۔ باقی لوگ اپنے گھروں کے اندر ظہر کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور جمعے کی نماز بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی وہاں خطبہ دینے والا اور جماعت کو نماز پڑھانے والا ہو تو اس صورت کے اندر وہاں بھی اس کا حکم یہی ہے۔ اگر مسلمان یہ نہیں کرے گا بلکہ اصرار کرے گا کہ وہ جماعتی کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کا خطرہ ہے کہ اگر ایڈمنسٹریشن یہ محسوس کرے گا کہ مرض کے بڑھنے کا سبب یہ ہو رہا ہے تو وہ مسجدوں میں تالے بھی لگا سکتے ہیں۔ اس لیے پھر نہ اذان ہو پائے گی اور نہ نماز اور جماعت بھی ہو پائے گی، اور ملک کے بعض حصوں کے اندر یہ صورت حال ہے، لیکن وہ خود ہماری غلطی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ہمارا مسئلہ یہی ہے، اور دارالعلوم نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے کہ ایسی صورتحال کے اندر جب تک ملک کے اندر یہ مرض ہے اور اس پر قابو نہیں پائے، مکمل نہیں ہو پا رہا ہے، اس وقت تک جماعت کے سلسلے میں ہر جگہ لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ جس طرح بازار بند ہیں، ساری ریلیں بند ہیں، بسیں بند ہیں، ہوائی جہاز بند ہیں، تاکہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل نہ سکیں، یہی حکم مسجد کا بھی ہوگا۔ مسجد کو بھی محتاط طریقے کے اوپر کھلا رہنے دینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کہیں ہماری سرکار نے اقدام اٹھائے ہیں اس کی روک تھام کے لیے، کیا یہ کافی ہے؟ کچھ اور اقدام اٹھائے نہیں، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کافی ہیں، اس لیے کہ دنیا کے وہ ملک جو بہت ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان ممالک کے اندر بھی یہ وبا پھیلی ہے تو اس نے تھل پتھل کر کے رکھ دیا ہے۔ ملکوں کی اقتصادیات، ان کے اموال اور ان کی دولت، ان کے کاروبار سب ختم ہو گئے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا طریقہ ہے حفاظت کا، یہ نہیں ہے کہ یہی طریقہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوائیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ احتیاط ہے، کھانے پینے کی احتیاط ہے، لیکن یہ مرض کے پھیلنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ مریض بھی ہوں اور لوگ صحت مند آئیں اور مریضوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس بنیاد کے اوپر ان کو مرض لگ جاتا ہے۔ مولانا ایک تازہ معاملہ آیا ہردوئی کا، وہاں پر مسجد میں نماز پڑھنے کی وجہ سے 101 لوگوں پر مقدمہ کیا ہے پرشاسن نے؟ وہ اسی بنیاد کے اوپر کہ میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ایسا نہیں کریں گے تو صورتحال مسلمان کے لیے پریشان کن ہو سکتی ہے۔ جب گورنمنٹ پوری لگی ہوئی ہے، ایک نہیں ساری دنیا کی گورنمنٹیں اس پر لگی ہوئی ہیں کہ اجتماعیت نہیں ہونی چاہیے، آپ اگر نہیں مانیں گے تو تارا لگا دیں گے کہ آپ کے عملی سے آپ کو نقصان مطلب غریب ملک ہیں، بہت غریب لوگ ہیں ڈیلی کھانے کمانے والے، تو کیا جمعیت بھی کچھ آگے بڑھ کے ان لوگوں کی نہیں ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم ظاہر کی جنگی پیمانے پر نہیں کر سکتے ہیں۔ جب اس طریقے کے اوپر کرفیو جیسی صورتحال ہے تو یہ تو پورے ملک کے اندر گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے، عوام نہیں کر سکتے ہیں۔ دنیا کے ملکوں کے اندر تو بلین ڈالر نکالے ہیں اپنے ملکوں کے لیے کہ وہ اپنے عوام کے لیے، جنتا کے لیے، ہماری ملکوں کو بھی اس کے اندر پیش قدمی کریں۔